میرا مالک حیدر اپنی بیوی کو مارتا رہتا تھا اور میرے ساتھ ہر روز زبردستی کرتا تھا۔ میں اس سے تنگ آ گئی تھی۔ سردیوں کا دن تھا اور باہر بہت زیادہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ جوان ہو چکی تھی اور ابھی بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ میری ماں مجھے مالکن کے گھر چھوڑ کر کام کے لیے آتی تھی۔ میری مالکن سنبل دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس میں ایک پرابلم تھی کیونکہ وہ ایک مریض تھی۔ اب وہ ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی۔ یوں ہی کچھ وقت گزر گئے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا میری مالکن سنبل ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی ہے تو میری ماں بہت زیادہ رونے لگی۔ میری ماں نے مجھے مالکن سنبل کے گھر میں اکیلی کام کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں اب گھر میں اکیلی کام کرتی تھی کیونکہ وہاں پر میرا مالک حیدر اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں نے پورے گھر کا اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ میرا مالک حیدر بہت جوان اور خوبصورت تھا۔ میرا مالک حیدر اکثر مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ بارش میں نہانا مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ اس دن میں نے سفید کلر کا ہلکا سا جوڑا پہنا تھا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے میرے پورے جسم کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت میرے مالک حیدر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بدن پر کوئی بھی کپڑا نہیں تھا۔ تبھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بغور دیکھ لیا تھا۔ میرے مالک حیدر نے مجھے اٹھا کر کمرے میں لے گیا تھا۔ ہم دونوں کی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سردی بہت تھی لیکن ہم دونوں کا جسم بالکل گرم تھا۔ میرے مالک حیدر مجھے کمرے میں لے کر آ گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد میرے مالک حیدر میرے ساتھ۔ میرا نام شاہدہ ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میرے گھر میں میری ماں اور ایک چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن رہا کرتی تھی۔ میرے بابا 8 سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر اور ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میرے بابا کے مرنے کے بعد میری ماں کا رویہ میرے ساتھ بدلتی جا رہی تھی، لیکن میں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میری ماں مجھے جیسا کہتی میں بالکل ویسا ہی کرتی تھی۔ میرے بابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ برے ہو چکے تھے۔ ہمارے گھر میں اکثر ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں دوسروں کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں جتنا بھی کماتی تھی اس میں گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، اور جتنا بھی پیسہ بچتا تو ان میں سے ایک بھائی اور ایک بہن کی پڑھائی کا خرچہ ہو جاتا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر میرا بھی دل پڑھنے کو کہتا تھا، لیکن بچپن سے ہی مجھے میری ماں نے کہا تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے چھوٹے بہن بھائی تم سے بہت زیادہ ہوشیار ہیں، تم پڑھ کر کیا کرو گی؟ اور ماں کہتی تھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تجھے پڑھا سکوں، کیونکہ میرے بابا جب زندہ تھے تو وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میرے بابا کے جانے کے بعد میں بالکل ادھوری رہ گئی تھی۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ سارا دن دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس کے باوجود میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میری ماں مجھے ایک مالکن کے گھر کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی اب تو یہاں پر ہر روز کام کرے گی کیونکہ مجھے دوسروں کے گھر میں جا کر کام کرنا ہے، اسی لیے تجھے یہاں گھر کے سارے کام کرنے پڑیں گے۔ میں چپ چاپ وہاں مالکن سنبل کے گھر میں کام کرنے لگی تھی۔ میری مالکن بہت زیادہ بیمار تھی۔ میں ہر وقت گھر کے کام کرتی تھی۔ اس سے فارغ ہو کر اپنی مالکن کو کھانا وغیرہ اور دوائی وغیرہ دیتی تھی۔ میری مالکن سنبل بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور دل کی بھی بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، پر اس کے شوہر میرے مالک بہت ہی الگ قسم کے انسان تھے۔ وہ ہر وقت اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔ وہ اپنی بیوی یعنی میری مالکن کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ میری مالکن سارا دن اور ساری رات ایک ہی بستر پر پڑی رہتی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر مجھے اپنی مالکن سنبل پر بہت ہی زیادہ ترس آتی تھی۔
میری مالکن سنبل سارا دن بستر پر پڑھ کر ان کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا تو میں جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لاتی تھی۔ ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا، میری مالکن سنبل کی حالت دن پر دن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ان کی حالت ایسے ہی رہی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو کر بیٹھیں گی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں انہی کے سہارے ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن مالکن سنبل گھر میں کام کرنے کے بعد میں اپنے گھر جاتی تو یہاں بھی گھر کے سارے کام کرتی تھی اور اس کے بعد کھانا وغیرہ بھی بنا لیتی تھی۔ میں کھانا بنا کر اپنے بہن بھائیوں کو کھلاتی تھی۔ وہ اسکول سے فارغ ہو کر جب گھر آتی تو میری ماں انہیں یہ بھی نہیں کہتی کہ تم لوگ کھانا وغیرہ بنا لو، کیونکہ میری دوسری بہن وہ کھانا بنانے کے لائق ہو چکی تھی۔ مالکن سنبل کے گھر میں سے سارا دن کام کرنے کے بعد جب گھر آتی تو گھر کے بھی سارے کام کاج مجھے ہی کرنے پڑتے تھے۔ میری ماں صرف میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار کرتی تھی، وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ میری زندگی کچھ عجیب گزر رہی تھی۔ میں کبھی اپنی ماں سے کہتی، ماں آپ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگتی، بیٹی تو بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہے، لیکن یہ دونوں بالکل چھوٹے ہیں، ان دونوں کو میرے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے میں ماں کی بات سن کر چپ ہو جاتی تھی۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی کام تھا، صبح اٹھ کر دوسرے لوگوں کے گھر میں جا کر کام کرنا۔ میری زندگی کچھ اس طرح گزر رہی تھی۔ ایک دن جو میرے ساتھ ہوا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایک دن ایسی خبر آئی، میری مالکن سنبل اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں انہی کے سہارے ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی، میری مالکن سنبل تو مر گئی ہیں، اس کے مرنے کے بعد اب میں دوسروں کے گھر میں جا کر کام کرنے لگوں گی۔ جب یہ بات میں نے اپنی ماں کو بتائی تو میری ماں کہنے لگی، نہیں تو ابھی بھی وہیں پر کام کرے گی، کیونکہ مالکن مر گئی ہیں، مالک تو ابھی زندہ ہے، تو ان کے گھر میں جا کر کام کیا کرے گی۔ اس بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے میں ایک ہفتے کے بعد مالکن کے گھر یعنی ابھی میرے مالک حیدر کے گھر جا کر کام کیا کرتی تھی۔ اب سارے گھر کے کام میں ہی کیا کرتی تھی، کیونکہ میرے مالک حیدر نے دوسرے نوکروں کو سب کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اب گھر کے سارے کام میرے اوپر آ گئے تھے۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کھڑی ہو کر کام کر رہی تھی۔ مجھے ہلکے پیلے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تبھی کچن میں میرے مالک حیدر آئے۔ انہوں نے مجھے کہا، مجھے ناشتہ چاہیے۔ میں نے جلدی سے ناشتہ بنا کر ان کے آگے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تبھی اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی تھی۔ آنگن میں میرے مالک حیدر کے کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے اور کچھ شوز بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر ان سب کو اٹھانے کے لیے گئی۔ تبھی میرا پورا جسم بارش سے بھیگ گیا تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی بارش میں نہانا بہت پسند تھا۔ اس وقت میں نے پیلے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس میں میرا پورا جسم گورا گورا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تو اسی وقت میرے مالک حیدر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تولیہ تھا۔ اس نے تولیہ مجھے دیا اور کہنے لگا، تم اس کو اپنے جسم پر لپیٹ لو، تمہارا جسم صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ جلدی سے اندر جاؤ، میری بیوی کے کپڑے رکھے ہیں، ان میں سے ایک سوٹ پہن لینا، کیونکہ بھیگے ہوئے کپڑوں میں بیمار ہو جاؤ گی۔ کہیں نہ کہیں میرے مالک حیدر کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ سردیوں کا موسم تھا اور بارش کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، اسی لیے میں بیمار ہو سکتی تھی۔ میں جلدی سے جا کر مالکن سنبل کے کمرے میں آ گئی اور الماری کھول کر دیکھا تو الماری میں میری مالکن ہمیشہ بچپن سے ہی ساڑیاں پہنا کرتی تھی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے مالکن کی الماری سے ایک ساڑی نکال کر پہن لی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میرے مالک حیدر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کا یوں دیکھنا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگے، تم تو آج ساڑی میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ ان کا یہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے سر جھکا کر میں کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی تھی۔
ناشتہ کرنے کے بعد میرے مالک ابھی کمرے میں چلے گئے تھے۔ شام کو ان کی کوئی ضروری میٹنگ تھی۔ انہوں نے میٹنگ کینسل کر دی۔ کہنے لگا آج بہت تیز بارش ہے، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے۔ ان کا یہ بات مجھے ٹھیک لگا تھا، لیکن اس کے بعد میں سوچنے لگی لیکن میں اپنے گھر کیسے جاؤں گی؟ پھر میں نے اپنے مالک حیدر کا فون لے کر اپنی ماں کو فون کرنے لگی تھی۔ بارش کی وجہ سے نیٹ ورک پرابلم تھی، اسی لیے میری ماں سے کوئی بات نہ ہو پائی تھی۔ میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی تو میرے مالک کہنے لگے اس وقت تم جا کر کسی کمرے میں آرام کر لو، اس کے بعد بارش رک جائے گی تو تم چلی جانا۔ آج مجھے اپنی قسمت پر بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ میں ہمیشہ سے درپدر ہوتی رہتی ہوں، مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ تبھی میں جا کر مالکن سنبل کے کمرے میں اس کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ بیڈ بہت ہی ملائم تھا اور مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی تو میرا جسم کپ کپا رہا تھا، میرا جسم بہت ہی زیادہ گرم تھا۔ اس وقت میرے مالک حیدر میرے کمرے میں آئے، اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا بارش میں گیلا ہونے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا ہے۔ اس وقت میرے مالک حیدر نے مجھے دوائی پلائی لیکن میرا بخار تھوڑا بہت کم ہو چکا تھا، لیکن مجھے پھر بھی ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ تو میرے مالک حیدر آ کر میرے برابر میں بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ اس نے جب اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑا تو اس کے جسم کی گرماہٹ مجھے لگ رہی تھی تو مجھے سکون مل گئی تھی۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی تھی۔ جب صبح اٹھی تو میں نے دیکھا میرے مالک حیدر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور وہ میرے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنے مالک حیدر کو دیکھا تو میں گھبرا کر اٹھ گئی اور میرے مالک حیدر کہنے لگے رات تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں تمہارے پاس لیٹ گیا تھا۔ میں نے سوچا کسی چیز کی تمہیں ضرورت ہو تو میں تمہیں دے دوں گا۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا تھا۔ تبھی میں اٹھ کر کچن میں جا کر ناشتہ بنانے کے بعد سارے کام ختم کر لیے اور شام کو رات کا کھانا بھی بنا لیا تھا۔ میں نے مالک حیدر سے کہہ دیا میں اپنے گھر جلدی سے جاؤں گی، کل میں اپنے گھر نہیں گئی تھی، میری ماں میرے لیے پریشان ہو گئی ہے۔ جب میں گھر گئی تو میری ماں میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے تکہ اور بریانی بنا رہی تھی۔ تکے کا سن کر میرے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ میں جلدی سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئی تو میری ماں کہنے لگی میں نے تمہارے لیے کھانا نہیں بنایا ہے کیونکہ میں سمجھ رہی تھی تم آج بھی نہیں آؤ گی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی اور میں اپنے بابا کو یاد کرنے لگی تھی۔ تو میں چپ چاپ اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور رات والا باسی کھانا کھانے لگی تھی۔ تبھی میری ماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی سن بیٹی، آئندہ تم مالک کے پاس ہی رہنا۔ میں نے کہا ماں میں تو کام ختم کر کے آئی ہوں۔ تو میری ماں کہنے لگی تم اس میں اداس کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں وہاں رہنے میں کون سی پریشانی ہوتی ہے؟ میں تو اپنی ماں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ کھانا کھا کر میں چپ چاپ اپنے سارے کپڑے لے کر جانے لگی تو میری ماں کہنے لگی تم وہاں دن رات رہو گی تو اس کے ہمیں ڈبل پیسے ملیں گے۔ میں اپنے مالک کے گھر گئی تو مالک نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ پہلے ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں رہتا تھا لیکن اب کچھ دن ہو گئے ہیں وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند کرنے لگے تھے۔ میں اب ہمیشہ کے لیے اپنے مالک حیدر کے گھر میں رہنے لگی تھی، سارا دن گھر کے کام کرتی اور رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا ہے تو میری زندگی میں اس طرح کا رویہ میرے ماں کا میرے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی تو میرے مالک میرے کمرے میں آ جاتے تھے، وہ مجھ سے بیٹھ کر میرے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، لیکن شروع میں میرے مالک مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ ان کا ہمیشہ چہرے پر غصہ ہی رہتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب وہ مجھے اچھے لگنے لگے تھے۔ ایک دن میرے مالک حیدر کہنے لگے تم اور میں چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا مالک
میں بھلا آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تو میرے مالک نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چپ کرنے کو کہا تھا، تبھی میں چپ ہو گئی تھی۔ تبھی میرے مالک حیدر کہنے لگے، میں تمہیں جیسا کہوں گا تم بالکل ویسا ہی کرنا، تو میں آگے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی میرے مالک حیدر نے مجھے ایک اچھا سا ڈریس لا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ ڈریس پہن لینا۔ تبھی میں وہ ڈریس پہن کر باہر نکلی تو ڈریس میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے مالک وہ ڈریس دیکھا تو میری تعریفیں کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد وہ مجھے گھمانے کے لیے باہر لے کر گئے تھے۔ تبھی میرے مالک حیدر کہنے لگے، میں ہمیشہ گھر کا کھانا کھا کر تھک چکا ہوں اور تم کھانا بنا کر تھک چکی ہو، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ آج میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھائیں گے۔ تبھی میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ زندگی میں پہلی بار کسی کو احساس ہوا ہے میں بھی کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ اس رات ہم دونوں نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا تھا۔ میرے مالک حیدر کہنے لگے، تو ہمیشہ اس طرح ہنستی رہا کرو، تم ہمیشہ ہنسو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ جب ہم دونوں واپس گھر کے لیے آئے تو میں نے دیکھا میری ماں میرے مالک کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ میں تو سمجھ گئی تھی میری ماں اگر مجھے ان کپڑوں میں دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ ڈانٹے گی۔ اس سے پہلے میرے مالک نے مجھے اندر بھیج دیا تھا تو میری ماں میرے مالک کے بیچ میں 1 گھنٹہ لگاتار باتیں ہوتی رہی۔ میں سوچ رہی تھی نہ جانے وہ کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے مالک سے پوچھا کہ میری ماں کیا کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگے، اس بات کو چھوڑ دو، تم آج کا دن کیسا گزرا؟ میں شرما کر اپنے کمرے میں گئی تھی تو اس وقت میرے مالک حیدر میرے لیے 1 گلاس دودھ کا لے کر آئے تھے۔ میرے مالک حیدر مجھے جیسے کہتے میں بالکل ویسا ہی کرتی تھی۔ میں مالک کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر پینے لگی۔ وہ دودھ کا گلاس پیتے ہی میں بے ہوش ہونے لگی تو میرے مالک حیدر نے مجھے اپنے باہوں میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے کپڑے پورے طریقے سے خراب ہو چکے تھے اور میرے جسم میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں اٹھنے کی کوشش کی تو میرے مالک حیدر میرے کمرے میں میرے لیے ناشتہ لے کر آئے تھے۔ اس نے کہا تم بیٹھ کر ناشتہ کر لو، تو میں نے کہا مالک جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کام تو میرا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم میرا اتنا خیال رکھتی ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے میں تمہارا خیال رکھوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرے جسم میں تھوڑا درد کم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں جا کر کچن میں کام کرنے لگی تو میرے مالک حیدر کہنے لگے تم آج کا کام چھوڑ دو، آج ہم دونوں پھر کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ مالک حیدر کا رویہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ میرے مالک ایک نوکر پر اتنا مہربان کیوں ہو رہے ہیں۔ زندگی میں میرے باپ کے علاوہ کسی نے مجھ سے محبت کی تو وہ میرے مالک تھے۔ میرے مالک مجھے کہیں گھمانے کے لیے لے کر گئے تھے۔ ہم دونوں گھوم پھر کر رات کا کھانا کھا کر جب واپس گھر آئے تو میرے مالک نے پھر سے مجھے دودھ کا گلاس دیا۔ آج اس میں لال کلر کی شربت بھی ملی ہوئی تھی۔ جب میں نے وہ شربت والا دودھ پیا تو میں گہری نیند میں سو گئی تھی۔ جب صبح اٹھی تو میرے کپڑے بہت ہی زیادہ خراب اور گیلے ہو چکے تھے اور میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، لیکن میرے مالک مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ سارا دن گھمانے کے لیے لے کر جاتے تھے۔ ہر روز میرے لیے نئے نئے کپڑے لے کر آتے تھے جسے دیکھ کر میں حیران ہو جاتی تھی میرے مالک میرے ساتھ اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں۔ ایک دن میں اپنے مالک حیدر کو کہا آپ اپنا فون دیں، مجھے اپنی ماں سے بات کرنی ہے، کیونکہ بہت مہینے گزر گئے تھے میں نے اپنی ماں سے بات نہیں کی تھی اور انہیں نہ ہی دیکھا تھا۔ میں اپنی ماں کو کہوں گی کہ وہ یہاں آ کر مجھ سے مل لیں۔ جب میں اپنی ماں سے باتیں کی تو میری ماں کہتی مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، تم اس گھر میں کام کرنے کے لیے آئی ہو تو تم کام کیا کرو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ اداس ہو جاتی تھی کیونکہ میری ماں کا رویہ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ خیر ایک دن ایسا ہوا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، مجھے بہت چکر آنے لگے تھے۔ اس دن میرے مالک حیدر بھی گھر میں نہیں تھے۔
میں نے سوچا ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کہنے لگے تم پریگننٹ ہو اور تمہیں تیسرا مہینہ چل رہا ہے، تمہیں گھر کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں نے نہ ہی شادی شدہ تھی اور میرے پیٹ میں 3 مہینے کا بچہ ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب میں ہسپتال سے واپس آئی تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا، میرے ساتھ یہ کام ضرور میرے مالک حیدر نے کی ہوگی، کیونکہ میرے پاس کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، تو میرے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا ہے؟ میں سوچنے لگی کہ میرے مالک حیدر رات کو مجھے دودھ کا گلاس دیتے تھے، اس میں بادام بھی ملا ہوا ہوتا تھا، لیکن میں سو جاتی۔ جب صبح اٹھتی تو میرے جسم میں درد ہوتا تھا، لیکن وہ سارا دن مجھے گھر کے کام نہیں کرنے دیتا تھا، سارا دن گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ لیکن اب مجھے اپنے مالک سے شدید نفرت ہونے لگی تھی، اب میں بہت زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی۔ میں جلدی سے گھر کو تالا لگا کر اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ جب میں ماں کے گھر آئی تو میں نے دیکھا گھر کے اندر نیا فریج اور نیا ٹی وی اور نیا بیڈ، ہر چیز شفٹ ہوا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، میرے ماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں جو وہ اتنے سامان منگوا رہی ہے؟ میں تو دروازے سے باہر کھڑی تھی تو میری چھوٹی بہن ماں سے پوچھ رہی تھی، ماں آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ میری ماں میری چھوٹی بہن کو کہنے لگی، یہ سب تمہاری بڑی بہن کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ سارا دن مالک کے گھر میں کام کرتی ہے، اب اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہے گی۔ اب میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں تم دونوں کو اچھے سے پڑھائی کرواؤں گی اور تمہاری ایک اچھے سے گھر میں شادی کروا دوں گی، اور تمہارے بھائی کے لیے ایک اچھے گھر کی لڑکی بیاہ کر کے لے کر آؤں گی۔ یہ سب سن کر میں تو حیران ہو گئی تھی، میری وجہ سے میرے ماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تو میری چھوٹی بہن کہنے لگی، ماں آپ نے ہماری بہن بڑی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو میری ماں کہنے لگی، میرے بچے تم دونوں ہو، وہ تو میری سوتیلی بیٹی ہے۔ یہ سن کر میں تو اور بھی زیادہ حیران ہو گئی تھی، کیونکہ ایک طرف میرے مالک حیدر نے میرے ساتھ بہت برا کیا، تو دوسری طرف میری سوتیلی ماں نے میرے ساتھ سب کچھ کیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو اپنی ماں کو اپنی سگی ماں سمجھتی تھی، تبھی میں اپنے ماں کے گھر کے اندر نہیں گئی، چپ چاپ اپنے مالک کے گھر گئی تو میرے مالک کہنے لگے، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم نے بتائے بغیر مجھے کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا، اس کے ہاتھ کو دھکا دیا۔ میں نے کہا، آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے میرے اجازت کے بغیر کیوں کیا ہے؟ تو میری بات سن کر میرے مالک حیدر بہت غصہ ہونے لگے۔ اس نے کہا، آئندہ ایسی باتیں اپنے منہ سے مت نکالنا۔ ہاں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن تم جانتی ہو تمہاری ماں کہتی تھی میں نے تمہاری ماں کو اسی لیے پیسے دیے تھے، تمہاری ماں چاہتی تھی وہ تمہاری شادی ایک شرابی لڑکے سے طے کر رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے پیسے دے کر میں نے اسے کہا میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ جب میں نے تمہاری ماں کو کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری ماں نے اپنی منہ مانگی رقم مانگی تو میں نے اسے 20 لاکھ روپے دے دیے تھے۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تم مجھے اتنی پسند ہو، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا ہوں۔ یہ ساری باتیں میں نے تمہیں اسی لیے نہیں بتائی، مجھے پتا ہے تم اپنی سوتیلی ماں سے بہت محبت کرتی ہو۔ میں کہنے لگی، مالک حیدر آپ نے تو میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، جب جب میں تمہیں دیکھتا تھا تو میرے دل میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں نے تمہیں بادام والا دودھ بنا کر اس میں تمہیں نیند کی دوا ملا کر دیتا تھا۔ تو میری پہلی بیوی سے میری شادی میری چاچی نے کروائی تھی، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ جب سے میں نے تمہیں اپنے گھر میں دیکھا ہے تو تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو، میں تم سے اب شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا میں تم سے ابھی شادی کر لیتا ہوں اور اس بچے کو اپنا نام دوں گا، یہ بچہ میرا ہے، میں سب لوگوں کے سامنے تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا۔ اس بات کے لیے میں بھی راضی ہو گئی تھی، کیونکہ میرے مالک حیدر اب مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، وہ میرا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے، وہ مجھے گھر کے کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے،
لیکن آخر وقت یہ بھی آ گیا، وہ اب مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا تھا، جنہیں میں اپنا سمجھتی تھی، لیکن ان لوگوں نے مجھے پیسوں کے لیے بیچ دیا تھا۔ اگلے دن میرے مالک حیدر نے میرے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اب میرے مالک حیدر میرا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے اور میرے گھر میں 2-3 نوکر بھی تھے، کیونکہ میں اب اس گھر کی مالکن بن گئی تھی اور اب 9 مہینے کے بعد میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو پیدا کیا ہے اور میں اپنی زندگی میں اپنے مالک کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا۔ میری ماں نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کو اپنی سگی ماں سمجھتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا۔ وہ دونوں اس کے سگے بچے تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ خوش رہتی تھی، لیکن میں بھی اپنے بچے کے ساتھ اب ہمیشہ خوش رہنے لگی ہوں، کیونکہ میرے مالک حیدر بہت ہی اچھے انسان تھے۔